السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألست بربكم؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عالمی شہرت یافتہ دینی اور ملی حلقوں میں مقبول اور معتبر اور ہمارا یہ وشال دیش ہندوستان کی ترقی، اس کی خوشحالی میں ایک بڑا حصہ دار شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے روح رواں، اس کے معمار اور اس دور کے سر سید اور انسانی وقار، عظمت اور اس کی ترقی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے والی ذات اللہ کے فضل و کرم سے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہ، یہاں کے اساتذہ، کارکنان، اسٹافز، شہر نشیں ہمارے علماء کرام اور یہاں کے طلبہ، طالبات، نوجوانوں اور میری بہنوں، آپ حضرات اس وقت جن سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں اس کی منزل صرف ایک ہے. آپ حضرات جس اسٹیپ پہ پاؤں رکھ کر اوپر جا رہے ہیں اس منزل کا نام صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے انشاءاللہ کامیابی، کامیابی، کامیابی. یعنی آپ وہ فیوچر ہے اس دیش کے، اس انسانیت کے، بھارتی سماج کے، کہ جہاں آپ انسانوں کے کام آئیں گے اور انسان کے اس طرح کام آئیں گے کہ ہم آپ لوگوں کی وجہ کر
اور آپ لوگوں کے کاموں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کے کرموں کو دیکھ کر، آپ کے کرتووں کے نرواہن کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ذمہ داریوں کے احساس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، جب بھارت کے اندر اور دنیا کے کسی ملک میں جب آپ کامیابی کا جھنڈا لہرائیں گے اور آپ اپنی انگلیوں کا فن دنیا کو دکھائیں گے اور اپنے ذہن، زبان اور نظروں سے اپنی محبت کا پیغام دیں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ جب مجھ جیسا انسان دنیا کے کسی سمندر کے جزیرے اور آئی لینڈ اور پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑا ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ شاید اسی سے بھی مسکرا کر کہیں گے کہ ہاں، شعر تو میں نے کبھی لکھا تھا، کامیاب آج ہوا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پڑوس میں ایک کنٹری ہے، آج کل اس سے ریلیشن نہیں، اس کا نام ہے چائنا، مگر ریلیشن ختم، میں اس کی ٹیکنالوجی مائک اور بیٹری یوز کر رہا ہوں۔ چائنا میں ایک کہاوت ہے، اور وہ کہاوت یہ ہے کہ اگر آپ کو 1 سال میں ریفنڈ چاہیے، ریٹرن چاہیے، تو آپ کچھ مت کرو، آپ ایگریکلچر کرو، کھیتی کرو، آج رائس لگا دو، اگلے 6 مہینے مل جائے گا، رائٹ؟ اٹ از ٹرو ہے نا؟ یہ فارمر کی باتیں ہیں، اور آج دیش میں فارمرز کو کون نہیں جانتا کہ اگر آپ کو 10 سال میں ریٹرن چاہیے تو آپ پیڑ لگاؤ، پودے لگاؤ، ٹریک لگاؤ، جھاڑ لگاؤ، آج لگاؤ گے 10 سال کے بعد پھلائیں گے۔ تو اگر 6 مہینے سال میں ریٹرن چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کھیتوں میں کام کرنا چاہیے، اور 10 سال میں ریٹرن چاہیے تو باغ لگانا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پہلے دن سے لے کر 1000 سالوں تک ریٹرن چاہیے تو آپ اکیڈمی قائم کرو، سینٹرز قائم کرو، اس لیے کہ جب آپ دکان کھولتے ہیں تو آپ کا پیٹ پلتا ہے، جب آپ فیکٹری کھولتے ہیں تو آپ کی فیملی کا پیٹ پلتا ہے، لیکن جب آپ انسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو پورا دیش اور پورا سماج کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے مالک نے، ہمارے کریٹر، ہمارے اللہ نے، جو ہمارے دیش میں ایشور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیا اس اللہ نے دھوپ کی روشنی دیتے وقت چھوٹی ذات بڑی ذات، یہ دھرم وہ دھرم، یہ بھاشا وہ بھاشا، یہ دیش وہ دیش، کیا دیکھا؟ اس نے سورج کی روشنی پورے طور پہ دی، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، کہ جس طرح میں روشنی سورج کی اور چاند کی کرنیں اور پانی کی بوچھاریں اور ہواؤں کی ٹھنڈی جھڑیاں دینے میں بھید بھاؤ نہیں کرتا ہوں، اے میرے پیدا کیے گئے میرے بندوں، اے میرے کریٹ کیے گئے میری مخلوق، تم بھی مانو کی سیوا کرنے میں کبھی بھید بھاؤ مت کرنا۔ اگر ایک برڈ کو اپنے گھونسلے سے پیار ہو سکتا ہے، اگر چیونٹی کو بل سے پیار ہو سکتا ہے، اگر ایک ہتھنی کو اپنے بچے سے پیار ہو سکتی ہے، اگر ایک بندر کو اپنے جنگل سے پیار ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں، اس زمین پر جینے والے ہر انسان سے پیار کریں گے انشاءاللہ۔ چھوڑ دیجئے سیاست دانوں کے کاروبار کو، ان کو کہیے وہ بیلٹ باکس اور مشینوں میں الجھے رہیں، ہم تو محبت کی دکان ہے، انسانیت کی دوا دیا کریں گے، ہمیں اس سے کیا لینا پڑے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ، بہت لمیٹڈ ہے، آج کل آپ بہت بڑے ڈاکٹر بھی بن جائیں تو 100 ایئرز کسی کی ایج کرنا بڑا مشکل کام ہے، چاہے جتنی بوسٹر انجیکشن لگا دیں،
अब 100 इयर्स के लोग मिल रहे हैं आज हैं? बहुत यूनिक होगा। अगर कोई हो जाए तो मेरे ख्याल से सर पे बिठा के रखने की बात हो जाएगी। मैंने सुना है कि जापान में एक आइलैंड है, तो वहां लोगों की एज कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि वो नॉन पोल्यूशन एरिया है, वो वहां कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में या पूरी दुनिया में आप एवरेज ले लीजिए तो 80, 90 या बहुत लकली तो 100। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला हम सबको उम्र खिजर अता फरमा दे। उम्र खिजर का मतलब वो कितने हजार साल है कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि उनकी उम्र का भी पता नहीं हमें। यानी अल्लाह ताला सबको लंबी आयु दे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हम लोगों को बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए भेजा है कि जाओ और 60-70 साल में अपना काम निपटा के 100 सालों में अपने काम को निपटा कर इस तरह वापस आओ, इतना फ्रेश वापस आओ कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी ना हो। जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो कहना, मेरे रब आपने जो ड्यूटी देकर भेजा था मैं ड्यूटी पूरी कर कर आया हूं, बेईमानी कर कर नहीं आया हूं। ड्यूटी पूरी करना और ड्यूटी में बेईमानी करना क्या है? आदमी दुनिया के जिस प्रोफेशन में रहे उस प्रोफेशन में वो ध्यान रखे कि उसकी अपनी कमाई से पहले उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो प्रोफेशन की इज्जत को बचाए, प्रोफेशन की इज्जत को बचाए। फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि अपने पढ़ाने वाले टीचरों की मेहनत की इज्जत को रखे, फिर अपने मां बाप के एक्सपेक्टेशन जो जायज है उसको पूरा करे। एक इंसान पढ़ने के बाद, एक इंसान क्वालिफाइड होने के बाद अगर उसके अंदर इंसानियत का दर्द ना हो और वो एक प्रोफेशनल, ऐसा प्रोफेशनल बन जाए कि जो सिर्फ करेंसी के अलावा किसी चीज को न पहचाने, किसी चीज को न पहचाने, तो मुझे माफ कीजिएगा कि वो इंसान जो सिर्फ करेंसी को पहचानता है और अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ पैसों को रखता है, मुझे आप माफ कर दीजिए, उससे 1000 गुना बेहतर जंगल के वो जानवर हैं जो सुबह उठकर खाकर शाम में बेफिक्र सो जाया करते हैं। आज में एक मेडिकल प्रोफेशन को ले लीजिए कि डॉक्टर की सर्विस एक जमाना था जब आज से 30-40 साल पहले हमारे देश में कहा जाता था कि पैदा करने वाले ईश्वर के बाद अगर इस जमीन पर कोई मर्सीफुल कैरेक्टर है तो वो मेडिकल प्रोफेशन की है, वो डॉक्टर की है। लेकिन आप जरा बताइए कि इस अच्छे डॉक्टरों की भीड़ में 2-4 ऐसे भी तो लोग हैं कि अगर सर में दर्द हो तो घुटने का ऑपरेशन कर दिया करते हैं। क्या ऐसे नहीं है? आप सोचिए, क्या वो इस प्रोफेशन को शर्मिंदा नहीं कह रहे? तो आप ये तय कीजिए कि आप सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर नहीं, एक अच्छे इंजीनियर नहीं, एक अच्छे लॉयर नहीं, एक अच्छे प्रोफेसर नहीं, एक अच्छे डेंटिस्ट नहीं, एक अच्छे लैब टेक्नीशियंस नहीं, बल्कि इन सबसे अच्छे आप एक इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। आप एक इंसान बनेंगे। हम पहले भी इंसान थे, बीच में भी इंसान, जाते वक्त भी इंसान रहेंगे इंशाअल्लाह, है ना? पैदा हुए तो इंसान थे, डॉक्टर नहीं थे, राइट? 10-12 साल, 20-25 साल के बाद डॉक्टर बनते हैं और फिर एज एक ऐसी आती है जब 80 साल और 90 साल के होते हैं तो डॉक्टर होते हुए भी रेफर कर देते हैं, मेरे बेटे को दिखा लो, अब मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, टेक्नीशियंस, ये लाइफ के एक सेंटर पॉइंट में हम हुआ करते हैं। शुरू में भी इंसान थे, आखिर में भी इंसान है। क्या अच्छा होगा कि जवानी में भी इंसान बन जाए इंशाअल्लाह। बनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंसान का मतलब यह है कि आप सिर्फ इंसानों को पहचाने, ये नहीं कि हमारी भाषा वाला है, हमारे दर्द वाला है, हमारे इलाके का है, हमारे धर्म का है। नहीं, अल्लाह ताला ने हम पर यह जिम्मेदारी दी है कि मैं इंसानों के काम आऊं और इस तरह काम आऊं कि वो चाहे हमारा अपना हो या दुश्मन हो, जब हम उसके काम आए तो इस तरह काम आए जैसे एक भाई अपने सगे भाई के लिए काम आता है, जिस तरह एक बहन अपनी सगी बहन के काम आती है। तब जाकर हम अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे, उसके साथ हम इंसाफ कर पाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, इस जमीन पर अल्लाह ने हमेशा अपने मैसेंजर्स को भेजा है, हमेशा।
اپنے پروفٹ کو بھیجا ہے، اپنے اوتار کو اللہ نے بھیجا ہے، ایشور کے اوتار، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، میسنجر آف گاڈ، سب سے آخری میسنجر حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ تو نماز اس کے بعد آئی، روزہ اس کے بعد آیا، شریعت یعنی آرڈر، وے آف لائف، طریقے زندگی گزارنا، حرام حلال، عبادت، ورشپ، کیریئر، کیریکٹر، ان سب کے جو لاز ہیں وہ 40 سال کے بعد آیا۔ تو ہم جب اسلام بیان کرتے ہیں، اسلام کا مطلب ریلیجن نہیں ہے، اسلام کا مطلب وے آف لائف ہے۔ مطلب یہ کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تم ایک شریف انسان کیسے بن کر رہو گے، یہ اسلام ہے۔ اگر کوئی مسلمان وہ شرافت میں نہیں رہتا، وہ بے ایمانی کی راہوں پر چلتا ہے، تو معاف کیجیے گا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز، یورپ میں اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، ہمارے یہاں مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے۔ جی، وہ کسی کے دروازے پہ کوڑا نہیں پھینکتے تو اسلام ان کے پاس ہے۔ ہم تو چلتے وقت دوسروں کے دروازے پہ تھوکنا اپنا دیش بھکتی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، بلڈنگوں میں چڑھیے تو کونے میں گٹکا اور پان کے تھوک کے ایسے ڈیزائن بنے رہتے ہیں کہ لگتا ہے مقبول فدا حسین نے تازہ کوئی آرٹ بنائی ہو، آرٹ ڈرائنگ کی ہو۔ ہماری تہذیب ہماری دیواریں بتاتی ہے کہ ہمارا نیچر کیا ہے۔ یس، دیواریں بتائیں گی کہ ہمارا کلچر کیا ہے۔ آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں نا، آپ کا کمرہ بتائے گا کہ آپ کا بیہیویئر کیا ہے۔ جی، ہم کتنے صاف رہتے، ہم اپنے دوستوں کے تئیں، ساتھیوں کے تئیں، کلیگز کے تئیں کتنے سینسیٹیو ہیں، یہ ہماری تہذیب بتایا کرتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم دوسروں کے دروازے پہ کچڑا پھینک دیتے۔ معاف کیجیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ دوسروں کے دروازے پہ کوڑا پھینکنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں حرام ہے، حرام۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دروازے پہ آپ پھینکیں گے وہ جب دروازہ کھولے گا تو خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جی، اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ سچ بتاؤ، کوڑا پھینکنا تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ جرم ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا جرم کر رہے۔ تو آج یورپ میں، ویسٹرن میں لوگ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ ہم بسوں میں، ٹرینوں میں جوان آدمی بیٹھے ہوئے، کوئی اولڈ ایج کے آدمی، کوئی ضعیف، کوئی بزرگ چڑھے یا کوئی بہن چڑھی جس کے گود میں بچہ ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہماری تو ریزرو کی ہوئی سیٹ ہے، ہماری ریزرو کی سیٹ ہے۔ مطلب یہ کہ ریزرویشن اور ریزرو کی ہوئی سیٹ کے پیسوں کے ویلیو ہمارے پاس ہے۔ ایک انسان کھڑا ہے یا کھڑی ہے، اس کی زندگی، اس کی عمر، اس کی کمزوری، اس کی گود میں بچے، اس کے ہاتھوں میں سامان، اس کا کوئی احساس مجھے نہیں ہے۔ وہاں پر اپنے آپ کو ٹٹولیے، وہاں پر ٹٹولیے۔ دیکھیے، ایک کہتے ہیں نا کہ یہ بہت آنےسٹ انسان ہے، ایماندار ہے۔ ایک انسان وہ ایماندار نہیں ہے جس کو چوری کا موقع نہیں ملا ہے، اس کو ایماندار ہم نہیں کہتے۔ ایماندار وہ ہے جس کو چوری کا موقع ملے پھر بھی بے ایمانی نہ کرے، رائٹ؟ ہم کہتے صاحب یہ پوسٹ مین صاحب ہے، بہت ایماندار ہے۔ کہا کیوں؟ کہا صاحب کبھی رشوت نہیں لیتے۔ دے گا کون ان کو؟ ان کو دے گا کون؟ جی، اب وہی پہ کہ صاحب یہ پولیس والے یہ بہت ایماندار ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کلیوگ میں بھی کوئی ایماندار ہے؟ وہ ایماندار ہے۔ اسی لیے ہم بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کی پہچان کب ہوگی؟ اس کی پہچان تب ہوگی جب ہمارے سامنے کوئی مجبور اور بے بس کھڑا ہو اور ہم اس کے کام آ سکتے ہو، اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ ہم اچھے انسان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو میں آج ایک سوال آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ کر جا رہا ہوں۔ اس سوال پر خوب غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد یہ کیا، وہ کیا، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ سیرت جب ہم بیان کرتے ہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لائف بیان کرتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح لوگوں کو بلایا, اس طرح لوگوں کے ساتھ ہمبل رہتے تھے, آپ نے یہ سیوا کی. لیکن ایک سوال آج میں کر رہا ہوں آپ سے کہ نبوت کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کیا, نبوت سے پہلے 40 سال تک حضور کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک سوال اٹھ رہا ہے نا, یہ سوال کوشچن رائز ہوتی ہے کہ نہیں, کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے اس سے پہلے یعنی 40 سال سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ میں بتاؤں آپ کو, صرف ایک کام کر رہے تھے, دکھے اور مجبور لوگوں کے کام آ رہے تھے, اور کچھ نہیں. دکھے اور مجبور لوگوں کے کام آتے تھے, کام آتے تھے. اور نبوت کے بعد بھی یہی کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ لوگوں کے کام آتے رہے, اس طرح کام آئے, اس طرح کام آئے. کیا آپ ذرا غور کیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام میں بیفور سن سیٹ, سورج ڈوبنے سے پہلے آپ ایک راستے سے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی, بہت بوڑھا, تھر تھرا رہا ہے, تو اس کے ہاتھ پاؤں میں جھڑیاں ہو رہی ہیں, اور وہ پانی کا مشکیزہ, یہ جو ہم لوگ بکٹ میں پانی بھرتے ہیں نا, تو پہلے لوگ ایک چمڑے کا بیگ ہوا کرتا تھا, اس بیگ میں پانی لے کر کاندھے پیٹ پہ لوڈ کیا کرتے تھے, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ورنہ تصویریں نظر آ جائیں گی. اس کو مشکیزہ کہتے ہیں, واٹر بیگ. تقریباً 20 لیٹرز 25 لیٹرز پانی اس میں آ جاتے ہیں. تو چونکہ عرب جو ہے وہ ڈیزارٹ ہے, تو وہاں پہ پانی جلدی نہیں ملا کرتا ہے, ڈیزرٹ ایریا ہونے کی وجہ کر پانی کہیں دور میں. تو یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کنویں سے, ویل سے پانی نکال کر کسی کے گھر میں پہنچایا جائے, یا باغ, کھجور کے باغوں میں پیڑوں میں ڈالے جائیں. اولیو پلانٹس ہیں, ڈیٹس پلانٹس ہیں. تو یہ ایک بہت ہیوی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ پانی کو پیٹ پہ لادنا ہے اور وہاں لا کر پہنچانا ہے. بہت ہارڈ ورک ہوتا تھا. تو ایک لیبر جن کی ایج بہت تھی, بہت بوڑھے تھے اور بہت غریب تھے, تبھی تو لیبر تھے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں, پیٹ پہ واٹر بیگ لادے ہوئے ہیں اور لوڈ سنبھال نہیں پا رہے, اور ان کا سر پھٹا ہوا ہے, سر سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, گھٹنے پھوٹ چکے ہیں, اور وہ رو رہے ہیں, اور اسی طرح گرتے پڑتے آہستہ آہستہ وہ اس بوجھ کو لے کر آ رہے ہیں. میسج کلیئر تھا کہ یہ کئی بار گرے ہیں, جس سے سر پھٹ گیا ہے, جس سے گھٹنے پھٹ گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ تڑپ گئے, آپ آگے بڑھے, فرمایا چچا جان آپ کون ہیں؟ اس بوڑھاپے میں, اس عمر میں آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا آپ کا سر پھٹ گیا ہے, آپ کے سر سے خون آ رہا ہے, آپ کے گھٹنے پھوٹ چکے ہیں, آپ کون ہیں؟ تو اتنا درد کو چھیڑنا تھا. کوئی سہارا ملتا ہے تو آدمی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے. وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا بیٹا میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں, لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں. میں بہت بدنصیب ایک غریب آدمی ہوں, میرا مالک بہت ظالم ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے میں اس کے باغ میں سارے پیڑ کے جڑوں میں پانی نہ دے دوں تو مجھے وہ رات میں گھر جانے نہیں دے گا. میرے گھر میں میری بوڑھی بیوی ہے, اگر میں رات نہیں گیا تو وہ میرے انتظار میں رہ جائے گی اور بھوکی سو جائے گی. تو میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے بار بار بھاگ رہا ہوں, کیونکہ میرا مالک پھر مجھے پوری رات جانوروں کے بیچ میں رکھ دے گا, جہاں جانور پیشاب کریں گے, گھوڑے اور اونٹ اپنی لاتوں سے مجھے ماریں گے. میں اس ڈر اور خوف سے بار بار دوڑ رہا ہوں, لیکن مجھ سے کام ہو نہیں پا رہا ہے. غریبی ایسی ہے کہ اگر نہ کروں تو جی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے, وہ بھی رونے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رکیے چچا جان, آپ یہاں پر بیٹھیے اور اپنی واٹر بیگ مجھے دیجئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشکیزہ لیا اور سورج ڈوبنے سے پہلے اس مزدور کی طرف سے مزدوری کر کے پانی بھر کر پورے باغ میں پانی پہنچا دیا, اور کہنے لگے چچا جان آپ کی ڈیوٹی میں نے پوری کر دی, اب آپ آرام سے گھر جائیے اور گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ کھانا کھائیے. اور ہاں سن لیجئے ایک آفر. کیا؟ کہا کل یہیں آ جائیے گا, کل پھر
اس جگہ پر آپ کو آپ کا ہیلپر مزدور محمد ہی کھڑا ہوا ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ کی طرف سے میں مزدوری کروں گا آپ کے لیے. ایسے نہیں اسلام نے دنیا کو فتح کیا تھا، ایسے نہیں اسلام نے دل جیتا تھا. اسلام نے اس دنیا کا دل جیتا ہے تو صرف محبت کی راہوں سے دل جیتا ہے. اگر ہم آج کھو رہے ہیں کچھ تو صرف اس لیے کھو رہے ہیں کہ ہم ان محبت کی راہوں کو بھول چکے ہیں. میرے نوجوانوں، میری بہنوں، یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کا پودا زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتا ہے. ایک پیغام ہے، ایک خاموش سائلنٹ میسج ہے خود ہمارے لیے. آپ تو یقیناً بہت اچھے ہیں، میں اپنے لیے بھی یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو انسان بنا دے، ہم سب کو انسان بنا دے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے مشفق کرم فرما دوست جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی عمروں میں صحت کے ساتھ اللہ برکتیں عطا فرمائے. ایسے لوگ ہزاروں میں ایک ہوا کرتے ہیں، ہزاروں میں تو ہزار بھی جلدی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اتنے بڑے دیش میں آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے پھریں گے. کبھی ہم کہا کرتے تھے سر سید صاحب کے بارے میں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے انشاءاللہ. اور آپ سب ایمبیسڈر ہیں کس چیز کے؟ پیس کے، ہیومینٹی کے، انسانیت کے. آپ جب یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ ایک چراغ جلائیں گے. دیکھیے ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بن سکا، لیکن اگر ایک دیا آپ جلائیں گے تو اس سے کروڑوں دیا جل پڑے گا انشاءاللہ. تو آئیے ہم یہ وعدہ کریں اپنے دل میں اپنے رب سے کہ ہم جہاں ہوں گے اپنی زندگی کے آخری حد تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے مالک کو خوش کر کے رہیں گے انشاءاللہ. کریں گے خوش؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، پرارتھنا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس دیش بھارت کو مانوتا کے لیے، دیا کے لیے، کرونا، مایا اور چھما کے لیے ایک بڑا کیندر بنائے، ایک مرکز بنائے کہ اس دیش کو دیکھ کر جیسے کبھی لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر محبت دیکھنی ہے تو ہندوستان چلے جاؤ، مانوتا دیکھنا ہے تو بھارت چلے جاؤ، اہنسا وادی دیکھنا ہے تو بھارت چلے جاؤ، کرپا کرم دیکھنا ہے تو بھارت چلے جاؤ. دوبارہ پھر لوگ کہیں کہ اگر پوری دنیا میں مانوتا مٹ رہی ہو تو دوبارہ اگر کہیں سے مانوتا زندہ کیا جا سکتا ہے تو وہ پوتر دھرتی ہمارے دیش بھارت کی ہوگی انشاءاللہ. میرے لیے چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دیش کی آبرو پر کبھی، دیش کی آبرو کو کبھی خطرے میں نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. ہم سب مل کر دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس مہان دیش کو مہان بنا کر رکھے، اور ہم سارے بھائی مسلمان، ہندو، سکھ، کرسچن، سکھ، سارے جین، پارسی، سارے بھائی بہن مل کر اس طرح رہیں جس طرح ایک ماں کی اولادیں ایک ساتھ رہا کرتی ہے. ہم دوسروں کے دھرم پر چل نہیں سکتے، لیکن اپنے دھرم پر چلتے ہوئے دوسروں کے دھرم کا سمان ضرور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آہ، ہر پکار، ہر چیخ میں ہمیں پہنچنا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم اس رسول، اس دیالو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھا لو گے اور تمہارا نیبر، پڑوسی اگر بھوکا رہ گیا تو قیامت کے دن تمہیں خدا کو جواب دینا پڑے گا. جی وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہا کہ مسلمان، کوئی بھی پڑوسی ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو. اس لیے آپ کے روم میٹ، آپ کے بیڈ کے بغل میں جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے.
ہے نا؟ آپ کے روم کے بغل میں جو روم ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. جب آپ ٹرین اور فلائٹ اور بسوں میں چلتے ہیں نا تو آپ کے سیٹ کے بغل میں جو پیسنجر ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. پڑوسی صرف گھر کے بغل میں نہیں ہوتا ہے, آپ کا ہر شخص پڑوسی ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ دوسرا اچھا مل جائے, آپ یہ سوچئے کیوں نہ میں دوسروں کے لیے اچھا بن جاؤں. انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے اچھے بن جائیں, کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم دوسروں سے نہیں ایکسپیکٹ کریں گے, ہم خود کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. اور آپ تو اچھے بننے کے لیے اچھی جگہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو 24 آورز کے جو ایٹماسفیئر مل رہے ہیں, آپ کو جو واتاورن مل رہی ہے, آپ کو جو ماحول مل رہا ہے, آپ کو جو پریویش مل رہے ہیں, اس میں انسان بننے کی فیکٹری ہے. یہ شاہین انسٹیٹیوشنز, گروپ آف انسٹیٹیوشنز, یہ بھارت کے اندر انسان بنانے کا کارخانہ ہے. ڈاکٹر انجینئر نہیں, لائر نہیں, پروفیسر نہیں, وہ تو بعد میں بنیں گے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یہاں لوگ ڈاکٹر بعد میں بنتے ہیں, پہلے انسان بنا کرتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور پروفیشنل کورس کرنے کے لیے تو بھارت میں بہت سارے کوچنگ سینٹر ہیں. یہ ہمارے بہار کے بچے یہاں آ رہے ہیں کیا؟ پٹنہ میں تو ہر دیوار میں لکھا رہتا ہے فلانے سر سے مل لیجئے تو آپ 2 ہی دن میں میتھ کے ایکسپرٹ بن جائیں گے. وہاں تو ہر دیوار پہ لکھی رہتی ہے. کیلکٹا بنگال سے بچے آ رہے, کیلکٹا جہاں لکھا رہتا ہے امادیر بھومی سوامی وویکانندر بھومی امادیر اچے بورو کے اونی, پھر وہاں تو ایک سے ایک. ظاہر سی بات ہے بنگال جہاں کی دھرتی سے امرتا سین جیسے نوبل پرائز یافتہ اکانومسٹ پیدا ہوئے, ٹاپ کلاس, لیکن وہاں سے بچے یہاں آ رہے. مہاراشٹرا جو بامبے جو بھارت کی 40% ریونیو ہمیں گین کر ہمارے دیش کو دیتا ہے, وہاں کے بچے یہاں آ رہے. بیدر میں, بیدر تو کرناٹکا کا ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہ تو آپ لوگوں کی دعا اور پرارتھنا کی برکت ہے ماشاءاللہ کہ ایک اڑتا ہوا پرندہ آج کل آ رہا ہے اور ایئرپورٹ بن گئی ہے, بنگلور تک کی فلائٹ چل رہی ہے. ورنہ لوگ جانتے ہیں, لیکن آج پورے دیش سے, اور بلکہ NRI جو پیرنٹس فورن کنٹریز میں ہیں, جو ابراڈ میں ہیں, جو یورپ میں, وہ بھی اپنے بچوں کو یہاں لا رہے ہیں. تو معاف کیجئے گا, وہ اس لیے نہیں لاتے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا, وہ تو کہیں بھی بن سکتا ہے. اور انشاءاللہ آپ بہت اچھے ڈاکٹر, بہت اچھے انجینئر, بہت اچھے لائر, بہت اچھے آپ اکاؤنٹنٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, اور جس پروفیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ بہت ٹاپ کلاس کے بنیں گے. لیکن آپ کے ماں باپ کی چاہت اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا ڈریم اور ہم سب کی دعا یہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر لڑکا اور آنے والی ہر لڑکی ایک بہترین انسان بن کر واپس جائے انشاءاللہ. انسان بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انسان بنائے, ایک دوسرے کے پرتی محبت کرنے والا بنائے. آئیے آج سے ہم یہ سنکلپ لیں, اوتھ لیں, حلف لیں کہ نفرت کے بدبو کو محبت کی خوشبو سے مٹا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ سیاست کی زہر کو, سیاست کی پولیٹیکل پوائزن, راجنیت کے وش کو, سیاست کی زہر کو اپنی انسانیت کی ویکسین سے اس طرح ماریں گے کہ کورونا مرے نہ مرے لیکن یہ نفرتیں ہمیشہ کے لیے مر جائیں. میں اگین آپ لوگوں کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ اس پینڈیمک کے بعد دوبارہ ہمیں یہ رونق دیکھنے کو ملا. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا برا وقت دوبارہ کبھی کسی پہ نہ آئے. جس سنکٹ سے آج دنیا گزر رہی ہے, جس کرائسس کورونا اور اس کے کووڈ-19 کے پینڈیمک سے جس طرح پوری دنیا جوجھ رہی ہے, ہم دعا کرتے کہ اللہ پوری دنیا میں شانتی عطا فرمائیے, ہمارے پاپ کو معاف کر دیجئے اور ہمارے بھارت اور پورے وشو میں شانتی عطا فرمائیے, بیماروں کو صحت عطا فرمائیے, پریشان حال لوگوں کو راحت عطا فرمائیے. ہم دنیا کی ہر بیماری کا بھی علاج کریں گے اور نفرت کا بھی علاج کریں گے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو بہت بہت
धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। अल्लाह इस गुलशन को आबाद रखे कि हमेशा मुस्कुराता रहे, कयामत तक हमेशा बाकी रहे, और खुदा इस जगह को और यहां रहने वालों को और पूरी दुनिया के मानवता को हर मुसीबत बला से बचा के रखे। डॉक्टर साहब के लिए हम भी दुआ करते हैं, आप सब भी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, और हम सब के लिए दुआ कीजिए कि हम सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ ताल से ताल नहीं बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलें। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और शांति अता फरमाए। हमारा ये विशाल देश भारत को अल्लाह उन्नति, विकास, तरक्की, इज्जत और अमन का गहवारा बनाए। अल्लाह इस देश में रहने वाले हर जात, धर्म, बरादरी के लोगों में आपसी भाईचारगी अता फरमाए। मैं शुक्रिया के साथ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब बैठे हुए, यहां सैकड़ों हमारे स्टूडेंट, नौजवान, बच्चे और बच्चियां, अल्लाह आप सबको खुश रखे। इंशाअल्लाह जिंदगी के मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये कहते हुए आपसे रुखसत हो रहा हूं कि खुदा हम सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।